اب سمجھ میں آیا زہرا کیا ہے، کس بی بی کا نام زہرا ہے؟ میں نے کہا یہ ہمارے اتنے بڑے علماء نے نہ لکھا ہوتا اور بیان نہ کیا ہوتا، ان کی اس کتاب کا میں نے انگریزی میں ترجمہ کیا ہے اور پورے تفصیل سے جب پڑھتا جاتا تھا روتا جاتا تھا، کہتا تھا مولا آپ کی دادی کو ہم نہیں سمجھے، یہ جشن ہے، ولادت ہے، بی بی کے عجیب و غریب مقام ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ صرف 2 جملے پیش کروں گا، ایک تو یہ، میں مصاحب کی طرف نہیں جانا چاہتا لیکن کیا کروں، ایک تو یہ کہ بی بی کی مادر گرامی والدہ سے متعلق بعض افراد نے ایک جملہ لکھا ہے، بہت سی تاریخوں میں آیا ہے کہ پہلے 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، بیٹیاں تھیں، علیاذ باللہ، جملہ ادا کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ ائمہ علیہ السلام کی مائیں جو سب سے پاک دامن مستورات تھیں، خدا نے انہیں انتخاب کیا ہے ائمہ کی ماں بننے کے لیے، اور جس نے خاتون جنت کی ماں بننا تھا، اگر عرب میں نہیں ملی، اگر عرب میں ایسی خاتون نہیں تھی جیسی خدا کو چاہیے تھی، دیکھیے جیسا ظرف ہوتا ہے، جیسا قیمتی موتی ہوتا ہے ویسا ظرف۔ کبھی آپ نے سونے کا زیور، ہیرے کی انگوٹھی عام لفافے میں رکھی ہے؟ نہیں ہے میرے ساتھ، بڑا قیمتی جاوا مخمل کا لفافہ بنایا جاتا ہے، اس پہ سونے کی تاریں لگائی جاتی ہیں، اس کے اندر ہیرے رکھے جائیں گے۔ خدا نے جو سب سے قیمتی ظرف تھا انتخاب کیا اپنے ولی کے نور کے لیے، اگر عرب میں نہیں تھا تو کہا نہیں ایران کی شہزادی آئے گی، وہاں نہیں ملا تو حبشہ سے، بعض ائمہ کی مادر گرا کہا جو سب سے پاک دامنہ ہوگی، قید نہیں ہے، حتیٰ روم سے نرجس خاتون، جو سب سے پاک دامنہ ہوگی وہ اپنے ولی کی ماں بناؤں گا۔ جب ائمہ علیہ السلام 12 اماموں کی ماں اتنی پاک دامنہ ہیں تو جس نے خاتون جنت کی ماں بننا تھا، اب سوچئے وہ کتنی پاک ہوگی، اب سوچئے اس بیوی کا مقام کیا ہوگا۔ اتنی پاک ہے کہ کسی کی ہمت نہیں کہ رشتہ مانگ لے، اور جس نے بہن کی بیٹیوں کو اس شفقت سے پالا کہ آج تک مسلمان کہتے ہیں اپنی تھیں کہ بہن کی، نہیں ہے میرے ساتھ، آج تک شک میں ہے اپنی تھی کہ بہن کی تھی۔ آپ نے یاد رکھا، یہ بی بی کی عجیب و غریب ایک مقام ہے اس بی بی کا، اور میں صرف بی بی کی وصیت کے جملے کو کہوں گا، اے بی بی، اتنا مقام ہوتے ہوئے جہاں رضایت الہی، آپ کی رضایت کو دیکھے، آپ وصیت کر کے جائیں کہ یا علی مجھے رات کو غسل دیجئے گا، یا علی مجھے رات کو کفن دیجئے گا، یا علی رات کو میرا جنازہ پڑھائیے گا، رات کو دفن کیجئے گا، مدینے والوں کو جنازے میں نہ آنے دیجئے گا۔ پروردگارہ کیا ایسا مقام ہوا، کیا ایسی بات ہوئی کہ بی بی یہ جملہ کہہ کے جائیں۔ میں مصاحب کی طرف نہیں صرف بی بی کی وصیت پیش کر رہا تھا، لمحہ فکریہ لے کے جایا کیجئے، ہمیشہ دوسروں کو دعوت دیں۔ بی بی نے اتنے سخت جملے وصیت میں کیوں لکھے، کیوں یہ جملہ کہا، یا علی میرے بچوں پہ ایسی ماں لے کے آئیے گا جو رحم کرے۔ بعض ماؤں نے مجھے بڑی اذیت دی ہے، مجھے نہیں معلوم بی بی کتنے دکھ سے دنیا سے گئی ہیں، رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھائیے گا، مولا متقیان نہ جانے کس انداز، معصوم کو صرف معصوم غسل دے سکتا ہے، دوسرے کو اجازت نہیں ہے۔ تاریخ میں علی جیسا شیر، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سادات غیر سادات یا مومنین بیٹھے ہیں، بڑے بڑے شیعہ بیٹھے ہیں، ایمان والے بیٹھے ہیں، ایک سوال ہاتھ جوڑ کے، علی جیسا شیر خدا، خیبر میں ان کی کمر نہیں ٹوٹی، خندق میں گھٹنے نہیں جھکے، بدر و احد میں علی نے یہ جملہ نہیں کہا، نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 205 اٹھا کے دیکھیے، کیا کہا، رسول خدا آپ کی بیٹی نے میری کمر توڑ دی، یہ کیوں کہا، اتنے سخت جملے کہے، آپ کی بیٹی نے، پروردگارہ ساری زندگی لیالی مسعودہ، کیا فرماتے ہیں مولا، کہتے ہیں اے رسول خدا آج کے بعد میری کوئی بھی رات سو کے نہیں گزرے گی، ایک بات ذہن میں آتی رہے گی، بطول کا پہلو شکستہ تھا۔ سوال علماء فکری مسلمانوں کے لیے، کیوں بطول کا پہلو شکستہ تھا۔ بی بی کا جملہ وصیت کا وہ پیش کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا نا مصاحب نہیں جا رہا، صرف سادات غیر سادات اس کو ذہن میں رکھیے گا اپنے، میں لمحہ فکریہ دے کے جانا چاہتا ہوں۔ کیا کہا بی بی نے، کہا یا علی میں آپ کو اجازت دیتی ہوں میری شہادت کے بعد میرے زخموں کو دیکھ سکتے ہیں۔ کتنا سخت جملہ ہے یہ، یعنی بی بی نے زندگی میں نہیں دکھائے، علی سے اپنے زخموں کو چھپایا۔ پوچھا امام سے، بیت الاذان میں شیخ عباس قمی نے لکھا، مولا کیا زخم تھے، کہا 2 زخم علی کو نہیں بھولے، بازو پہ تازیانے کا نشان اور پسلیوں پہ پسلیوں کے ٹوٹنے کا نشان۔ بڑے سخت جملے ہیں مولا کے۔ کہا کہ مولا نے جب پانی ڈالا، کہا 2 افراد، مولا فرماتے ہیں یا 3 افراد یا 2 افراد،
غسل دیتے میں غسل کو چھوڑ کے روئے ہیں. مولا نے پانی ڈالا کہ بطول جانتی ہو معصومین کا مردہ میرے آپ کی مردے کی طرح نہیں ہوتا. کہ بطول جانتی ہو پورے بدن پہ پانی ڈالنا واجب ہے, اپنے پہلو سے ہاتھ ہٹاؤ. بس جیسے ہاتھ ہٹا علی نے ظرف رکھ دیا, دیوار پہ سر رکھا, اونچی آواز سے رونے لگے. ہاتھ جوڑ کے سوال کروں گا, علی جیسا شیر. جناب فضہ کہتی ہے میں نے اتنی اونچی آواز سے روتے دیکھا, میں نے رو کے پوچھا یا علی کیا بات ہے؟ کہ فضہ زہرا نے چھپایا. زہرا کا پہلو شکستہ تھا, پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. یہ ایک پروردگارہ, اسی پہ تمام کروں گا, ایک لحظے کا واسطہ دوں گا. پروردگارہ جب مشکل کشا مشکل میں تھے, مشکل کشا کی مشکل کا واسطہ پروردگارہ, کسی کی دعا کو رد نہ کرنا. کون سی مشکل؟ لاشا اٹھا کے ایک قبر میں دینے والا ہوتا ہے, ایک لاشا لینے والا ہوتا ہے. مشکل کشا ایسے مقام پہ مشکل میں آئے. کب؟ زہرا کا لاشا اٹھایا, حسنین چھوٹے تھے, باقی سب نامحرم تھے. میں مصائب نہیں پڑھنا چاہتا. ایک مرتبہ رو کے کہا یا رسول خدا, آپ نے شادی والی رات کہا تھا یا علی میری امانت ہے تیرے پاس, اپنی امانت کو واپس لے لیجیے. قبر سے تو ہاتھ بلند ہوئے, آواز آئی علی میری امانت لوٹا دو. امانت دیتے ہوئے رونے لگے. ایک جملہ کہا یا رسول خدا مجھے معاف کر دیجئے گا, کیوں؟ میں امانت کو امانت نہ رکھ سکا. آرام سے لیجئے گا, زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی. بڑا سخت جملہ ہے. میں نے 4-5 دن پہلے اٹلی میں جب یہ پڑھا تھا, میں جب مصائب پڑھا تھا, ابھی میں نے مصائب نہیں پڑھا, صرف واسطہ دیا ہے. یہ عالم تھا کہ لوگ کھڑے ہو رہے تھے کہ بند کر دو, ہم نہیں سن سکتے بی بی کا مصائب. میں مصائب نہیں پڑھ رہا آپ کے سامنے, میں نے صرف واسطہ دیا. بزرگ علماء سے سنا, اساتذہ سے سنا, جب دعا قبول نہ ہوتی ہو 12ویں امام کو ان کی دادی کا واسطہ دینا. آئیں واسطہ دیتے, ہاتھوں کو بلند کیجیے گا. مولا آپ کو 2 ٹوٹی پسلیوں کا واسطہ, ایک آپ کی دادی کی ٹوٹی پسلیوں کا اور ایک آپ کے جد حسین کی. اب کسی کی دعا رد نہیں ہوگی جب آنکھ میں آنسو دعا قبول ہوتی ہے. مولا دعا کو کہہ لیجیے اپنی دعا کو. مولا کیوں؟ دونوں ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا. کیسی؟ دونوں پسلیاں ٹوٹی ہیں لیکن ٹوٹنے میں فرق ہے. بی بی کی پسلیاں جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان ٹوٹی ہیں, امام حسین کی پسلیاں گھوڑوں کی ٹاپ ٹوٹی. پروردگار ماں بیٹا کی عظمتوں کا واسطہ, کسی کی دعا کو رد نہ فرمانا. پروردگارہ جناب سیدہ کی عقیدت رکھتے ہوئے, مودت رکھتے ہوئے, نہ جانے کہاں کہاں سے عقیدت مند آئے ہوں گے. پروردگارہ جناب سیدہ کی عظمتوں کا واسطہ دعا رد نہ فرمانا. اے مولا صاحب الزمان, میں نے بزرگ علماء سے سنا ہے, کتابوں میں پڑھا ہے, مقتل شیخ الرئیس میں دیکھا ہے. مولا خود سے کہتے ہیں کہ جب بھی میرے مومنین کو, میرے ماننے والوں کے سامنے جانا, کہنا کہ دیکھو میرے جب بھی ظہور کی دعا مانگیں تو خدا کو میری پھپھی زینب کی چادر کا واسطہ دیں. یہ امام زمانہ کے جملے مقتل شیخ الرئیس میں, کہ خدا میری پھپھی کے واسطے کو رد نہیں کرے گا. بڑی غریب ہے میری پھپھی. پروردگارہ جناب زینب کبریٰ کی عظمتوں کا واسطہ. پروردگارہ یہ مومنین یہاں موجود ہیں, ہر آنکھ ایک امید کے ساتھ دیکھ رہی ہے. اے صاحب الزمان, جہاں پہ بھی ہوں ایک مرتبہ اس محفل کو آ کے دیکھیں. آپ کی دادی کے صدقے میں یہ محفل برپا کی گئی ہے, اس جشن کو برپا کیا گیا ہے. جب آنکھ میں آنسو ہوتا ہے, دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی. ہمیشہ یاد رکھیے گا, جشن پہ بھی اگر آنکھ میں نم ہو جائے تو دعا قبول ہوتی ہے. پروردگارہ تجھے واسطہ دیتے ہیں خاتون جنت کا, اور پروردگارہ اس لحظے کا واسطہ دیتے ہیں جب علی بن ابی طالب نے کہا فضہ میرے بیٹوں سے کہو اپنی ماں سے وداع کر لیں, ماں کو اب دوبارہ نہیں دیکھیں گے. امام حسن مجتبیٰ سینے سے لپٹے کہا اماں مجھے چھوڑ کے نہ جائیے گا. ایک مرتبہ اماں مجھے پکاریں. امام حسین کے متعلق خود علی نے سوال کیا. پروردگارہ اس لحظے کا واسطہ جب مولا امام حسین آئے. کیسے آئے؟ کہا فضہ میرا بیٹا حسین کہاں ہے؟ کہا مولا حسین کہتا ہے اگر میری ماں فخر مریم ہے تو میں فخر عیسیٰ ہوں, جب تک ماں نہیں پکارے گی میں نہیں آؤں گا. خدا گواہ ہے, بیت الاحزان کی روایت ہے, مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا زہرا کے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکلے. آواز دکھا میرے حسین, میری زندگی میں ماں سے ناراض نہ ہونا. پروردگارہ اس لحظے کا واسطہ جب جبرائیل نازل ہوئے اور کہا علی زہرا حسین کو زہرا سے جدا کر دو, ملائکہ نے عبادت کو چھوڑ دیا. پروردگارہ حسین کی ماں کو کیوں اٹھایا ہے؟ پروردگارہ واسطہ ان لحظات کا کسی کی دعا کو رد نہ فرمانا. پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما.
12ویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما، شہر جہان کی مشکلات کو حل فرما، ان کے عزت و ناموس کی حفاظت فرما، جتنے مومنین بے اولاد ہیں جناب زینب کبریٰ کی اجلی گود کا واسطہ پروردگارہ سب کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، پروردگارہ بیمار کربلا کا واسطہ، کبھی بیماروں کے نیچے سے بھی بستر چھینا جاتا ہے، پروردگارہ اس بیمار کا واسطہ جتنے مومنین بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما، پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پروردگارہ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، پروردگارہ جتنے بھی افراد اہل بیت سے دور ہیں سب کو ہدایت فرما، اور جو قابل ہدایت نہیں پروردگارہ سب کو غارت فرما، پروردگارہ خصوصاً طالبان کو، پروردگارہ شہر جہاں جہاں پہ ہیں ان کو بہت زیادہ قتل عام ہے، پروردگارہ سب کو غارت فرما، جو بھی اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی رکھتا ہے ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، ان کے محبوں کو نقصان پہنچاتا ہے، پروردگارہ سب کو غارت فرما، پروردگارہ منجی کائنات امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی اللہ